اچھا، ہمیں فیس بک پر ایک سوال ابھی آیا ہے، کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کرسمس سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ جی بہت اچھا سوال ہے، بر وقت ہے۔ اس حوالے سے میں فیس بک پہ اپنا فتویٰ بھی وہاں جاری کر دیا ہے، اور بلکہ پچھلے سالوں میں نے ریٹرن میں باقاعدہ ڈیٹیل کا فتویٰ دے دیا تھا۔ تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ یہ چونکہ خاص طور پہ ان امریکہ یورپ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں مشرق معاشرہ ہے، بلکہ اب ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی ظاہر عیسائی بھی رہتے ہیں، اور جناب یہ کرسچن پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اسلام کی رواداری کا باب ہے، رواداری کا حق ہے، اس کی دلجوئی کا حق ہے کہ آپ ان کی خوشی کے موقع پہ ان کو مبارکباد دے دیں، ان کو جو ہیپی ہالیڈے کہہ سکتے ہیں، آپ ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، تاکہ اگر الفاظ کی حد تک بھی ان کے ساتھ اگر اچھا ریلیشن اور اظہار محبت نہیں کریں گے تو خطرناک ہے کہ ایک دوسرے میں اجنبیت پیدا ہوگی، تو مشرق معاشرے میں رہنا خطرناک ہو جائے گا، اس سے قدورتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا اسلام کی رواداری اور اسلام کی ایک محبت کا حق یہ ہے کہ اس میں آپ اگر ان کے تہوار میں باقاعدہ آپ خود پارٹیسپیٹ نہ کریں، حصے دار نہ بنیں، ہاں آپ یہ بس ان کی خوشی کے اندر ان کو مبارکباد دے دیں کہ جی ہیپی ہالیڈے، ہیپی کرسمس، جسے وہ تھینک یو کر لیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھو، جس اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عیسائی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اب چھوٹی سی آپ ٹیکنیکل بات سمجھیں کہ آپ کی بیوی عیسائی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، آپ مسلمان ہیں، اس کی یہ سیلیبریشن کا دن آ گیا، وہ ہیپی کرسمس کا دن منا رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، اپنی گھر میں ڈیکوریشن کر رہی ہے، اب کیا خیال آپ منہ بنا کے پھرتے رہیں گے؟ تو یہ آپ یہ کہیں گے وہ ہیپی کرسمس، ہیپی ہالیڈے، ٹھیک ہے، آپ انجوائے کریں، انجوائے یور ہیپی ہالیڈے، یہی کریں گے؟ تو مطلب یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسلام یہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، بالکل تم نے اس کو کچھ نہیں بولنا ورنہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ بہت سے ایسے فتاوی بھی جاری ہو رہے ہیں کہ جی تشدد جس کے اندر کہ نہیں نہیں، اگر کہ آپ نے ہیپی کرسمس کہہ دیا تو آپ کافر ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے۔ یہ فضول باتیں ہیں، یہ اسلام کی رواداری سے آپ واقف نہیں ہیں۔ یہ تشدد کرنے والے مجھے بتائیں، کیا قرآن نے عیسائی عورت سے شادی کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ جب وہ آپ کی بیوی ہے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کو آپ کیسا تعلق اور محبت دیتے ہیں، آپ اس کی نوعی خود سمجھتے ہیں، اور اسی بیوی کی یہ کرسمس کا دن آ گیا اس کے گھر میں اور وہ خوشی سے اس نے اپنے کرسمس کی چیزیں لگا کے رکھی ہیں، تو آپ گھر کے اندر کیا منہ بنا کے پھریں گے؟ یہ سینس ہی نہیں بنتی، ایسا یہ نان سینس حکم اسلام دے نہیں سکتا۔ اسلام ضرور کہے گا آپ اپنی بیوی کو ہیپی ہالیڈے کریں، ہیپی کرسمس کریں، بلکہ اس کو گفٹ بھی دیں، وہ خوش ہوگی، کیونکہ جب آپ عید منائیں گے، عید کے دن آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، سوئیاں پکائیں گے، تو وہی بیوی آپ کو بھی کہے گی ہیپی عید، وہ بھی آپ کی خوشی کے اندر خوش ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی رواداری کو آپ نے سمجھا نہیں کہ آپ ہر بات کو شرک و کفر بناتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہے، بہت اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی مذہبی تہواروں کے اندر آپ شریک نہ ہو اور دل کے اندر اس کی آپ کو عظمت نہ ہو، لیکن آپ کو رواداری کا حقیقہ، آپ اس کو کرٹسی نبھائیں، آپ اس کو مبارکباد دیں، وہ آپ کی خوشی میں آپ کو مبارکباد دے گی۔ تو اس طرح تو میاں بیوی کے اندر جب اجازت نکاح کی دے دی، اور نکاح کے اندر کتنا تعلق اور کس حد تک کا تعلق ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ یہ ایک ہیپی ہالیڈے کہنے کے اندر آپ کو یہ ایک مصیبت آپ کے سر پہ سوار ہو گئی، اور آپ فتوے داغتے پھرتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس تجزیوں کے اندر پڑ گئے۔ جی 25 دسمبر تو حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت ہی نہیں ہے، بھئی آپ کو اس سے بحث نہیں ہے، آپ کو اس سے بحث نہیں، بحث اس پر ہے کہ وہ انہوں نے ایک یوم ولادت متعین کر لیا اپنے پیغمبر کا، اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں، آپ اس خوشی میں ہیپی ہالیڈے کر دیں۔ اب آپ اس تجزیے میں پڑ گئے، نہیں 25 کو تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن چلو 25 کو پیدا نہیں ہوئے تو یہ تو اور زیادہ جائز ہو گیا آپ کو ہیپی ہالیڈے کہنا، پھر تو شرک کی نفی اور ہو گئی، کیونکہ آج تو پیدا بھی نہیں ہوئے، اور آج وہ انہوں نے ایک ایونٹ بنا لیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی کے دنیا میں آنے پر خوش ہو رہے ہیں، تو پھر تو اور آپ کے لیے ہیپی ہالیڈے کہنا جائز ہو گیا، پھر تو شرک اور کا کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ لیکن انہوں نے جب ایک تعین کر لیا 25 دسمبر ہے، اب آپ اس تجزیے میں پڑ گئے، نہیں 25 کو تو پیدا ہی نہیں ہوئے، چلو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن یہ کرسمس منائیں تو پھر آپ ہیپی ہالیڈے کہیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے اسلام کی رواداری کو سمجھیں، اسلام کی وسعت کو سمجھیں، اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کے اندر آپ کے اس متشددانہ رویے کی وجہ سے اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کا چہرہ آپ کے تشدد کے رویے نے سیاہ کر دیا ہے، جس سے لوگ آج اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا کے اندر کیا تصورات لے کے بیٹھے ہیں۔
خدا رہا ایسا نہ کرے، اس لیے میں نے تفصیلی فتویٰ جاری کیا، بلکہ آپ یہ اپنے اور پڑوس میں ان کو تحفہ دیں، پھول بھیجیں، آپ کے آفس کے اندر باس ہے اس کو مبارک دیں، اس کو تحفہ دے سکتے ہیں تحفہ دیں، ہاں تحفے میں ایسی چیز دیں کہ جو ظاہر حرام نہ ہو، کہ آپ یہ نہیں کہ شراب کی بوتل دے رہے ہیں، نہیں یہ کہ وہ آپ کہیں جی شراب ان کے لیے حلال نہیں، آپ کے لیے تو حلال نہیں شراب، تو اس لیے شراب نہ دیں، آپ حلال چیز دیں۔ اور یہ قوم تو ایسی ہے، اتنی مستغنی قوم، ایک پھول دے دے خوش ہو جاتی ہے، ہم پھول پہ راضی نہیں ہوتے، ہم تو پورا گملہ اور باغ چاہتے ہیں کہ باغ ہمارے نام الاٹ ہوگا تو پھر ہی مزہ آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان کو ایک پھول دے دیں، کہ حضرت عیسیٰ کی قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہے کہ جس نے اپنا گھر نہیں بنایا زندگی میں، کبھی گھر نہیں بنایا، جنگلوں میں سیاحت میں اسی طرح دعوت تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ تو یہ اس نے مستغنی، جہاں روٹی ملی کھا لی، ورنہ فاقہ کر لیا، روزہ رکھ لیا۔ یہ اس امت کا اثر، اس نبی کا اثر اس امت کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی مستغنی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ان کے گھر کچے ہوتے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں پکی ہوتی ہیں، ان کے گھر ایک کمرے کا ہوتا ہے، بس اس کے اندر گزارا کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی اور کالج ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل چیز علم ہے، علم سے عظمت بنتی ہے۔ یہ مکان، اور آج ہمارے محلات اتنے بڑے بڑے ہیں، اور ہمارے اسکول جو ہے وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں، وہاں بکریاں بندھی ہوئی ہیں، اسکولوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں۔ اس لیے ہم قوم نہیں بن سکے، یہ لوگ قوم بھی ہیں، اور یہ اپنے نبی کی امت بھی بن کے دکھا رہے ہیں۔ خدا را آپ بھی نبی کی امت بن کے دکھائیں، اور صحیح قوم بن کے دکھائیں کہ قوم ہوتی کیا ہے۔ اس لیے آپ جتنا زیادہ اپنا سینہ وسیع کریں گے، اتنا زیادہ یہ لوگ آپ کے آغوش کے اندر آئیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بات کی، اور بڑا آئی اوپننگ یہ جو ساری باتیں تھیں آپ کی، بہت بہت صحیح، بہت جائز۔ جیسے کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں وائل ان روم ڈو ایز رومنز ڈو، اردو کا ترجمہ یہ ہے جیسا دیس ویسا بیس۔ ہمارا مذہب تو اتنا وسیع ہے، اس میں تو اتنی گنجائش ہے، تو اس حساب سے جو کچھ بھی آپ نے فرمایا بالکل ایک دم بالکل صحیح تھا۔ ہماری بریک کا وقت ہے،